نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ٹی کے وائس کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل میں ہوں آپ کے میزبان علی توحیدی۔ دوستو، اس سے پہلے قسطوں میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس قسم میں دوستو ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری جائزہ لیا بھی جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بد عادات و رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کے نظیر ملنا مشکل ہے۔ دوستو، بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ ان میں سے نمبر 1 جو تھا وہ حضری طبقہ تھا، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدن نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ دوستو، در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے تھے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان ممالک جاتے تھے اور وہاں سے قافلے عرب آتے تھے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولید کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ دوستو، اس میں دوسرا طبقہ جو تھا وہ بدوی تھا۔ بدوی عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش گلابانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں اپنے ڈیرے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا، یعنی لوگوں کو لوٹ رہے تھے صحراؤں میں۔ یہ لوگ عرب کی صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ جو قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بھی ایک ذریعہ معاش تھا جو بدوی لوگ تھے۔ اس میں تیسرا طبقہ جو تھا وہ لونڈی اور غلام پر مشتمل تھا۔ دوستو، معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو حضری و بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت رکھتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے تھے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے بھی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھیں کہ انسانیت کی روح بھی کام پھوٹتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔
اسی طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھی اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ دوستو، عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا تھا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کی بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایت کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ دوستو، عربی نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی یعنی بنو اسماعیل دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچی کی زبان پر تھی اور شاعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلہ میں کیا جاتا تھا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دار لیتا تھا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی تھیں اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایہ غزلیں کہی جاتی تھیں کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالسوں کو بےہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا تھا۔ دوستو، یہاں تک تھی یہ 13واں قسط۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ انتظار کیجئے 14ویں قسط تک۔ ہم اجازت چاہتے ہیں دوسری ویڈیو تک۔ آباد اور خوش رہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔